گلگت بلتستان انتخابات سے متعلق اور پاکستان پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی، اور یہ کافی عرصے بعد مطلب 2 3 4 5 الیکشن بعد ہی ایسا ہو رہا ہے کہ جس کی حکومت ہے وفاق میں اس کی حکومت نہیں ہوگی اب جی بی میں، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہوگی۔ پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما شیلا رضا صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ شیلا صاحبہ السلام علیکم، گڈ مارننگ، رائز اینڈ شائن میں ویلکم کرتے ہیں آپ کو۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم آپ سب کی جو ہے میری طرف سے پاکستان کی جیت مبارک ہو۔ ماشاءاللہ فریش لگ رہی ہیں آپ اس جیت کے بعد، اتنی اچھی نیوز جو اور نکھار آ گیا چہرے پہ۔ نہیں، اور شیلا جی سٹریس بھی کتنا ہوگا نا یہ پورے کیمپین کے دنوں میں، کتنا سٹریس، کتنی محنت، سب پارٹی ورکرز نے بڑی محنت اور بڑا سٹریس لیا ہوگا۔ میں اس دفعہ نہیں گئی تھی کیونکہ مجھے پارٹی کی طرف سے آرڈر نہیں ہوا تھا، ورنہ میں کیمپین کر کے کر چکی۔ یہ تو پابندی سے جاتے ہیں، قاہرہ صاحب، ندیم افضل چند اور کیا کہتے ہیں نقوی صاحب، یہ سب لوگ بڑی پابندی سے جاتے ہیں، لیکن میں خواتین میں جایا کرتی جی الیکشن، 3 الیکشنز میں گئی ہوں، تو وہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وہاں پہ آپ فری اور فیئر الیکشن کروائیں۔ وفاق میں جس کی بھی حکومت، پیپلز پارٹی۔ شیلا صاحبہ تھوڑا سا آگے ہو کے اگر آپ بات کریں گی تو پھر آپ کی آواز صحیح آ رہی ہے، جب آپ پیچھے ہوتی ہیں نا تو وہ آواز میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہاں پر آپ اس فارمولے کو نہیں لگا سکتے کہ وفاق میں کس کی حکومت ہے۔ اگر آپ مینج نہ کریں، بے ایمانی نہ کرائیں، تو گلگت بلتستان صرف اور صرف پیپلز پارٹی کو ووٹ دینا چاہتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کے ہر دفعہ ووٹ جو ہے وہ بدل دیے جاتے ہیں، لیکن وہاں پہ صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے چاہنے والے ہیں، خاص طور پر بلتستان میں، اور اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں کہ گلگت میں بھی 80% لوگ پیپلز پارٹی کے ہی پسند کرتے ہیں۔ جی شیلا جی بتائیے گا کہ مینیفیسٹو میں سے کیا پوائنٹس تھے جو لوگوں کو بڑے پسند آئے اور ان کے دل کو لگے اور انہوں نے ووٹ دیا پیپلز پارٹی کو؟ ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اگر نکال دیں تو گلگت بلتستان میں کچھ بھی نہیں ہے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے وہاں پہ راج شاہی نظام کو ختم کیا تھا، اور وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کی بنیاد رکھی تھی، جس میں قرا کرم ہائی وے آج بھی موجود ہے، اور اس وہاں پہ گندم کی جو سپلائی ہے اس کو پروٹیکشن دی تھی کہ یہ آپ کو گندم ملے گا اور ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو وہ اگر آپ وہاں جائیں تو ان کے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی بخشی ہوئی گندم ہے، حالانکہ ان کا رائٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے بعد بھی یہ سلسلے وہاں پہ ہمارے جاری رہے، اور جب ہماری گورنمنٹ فیڈرل میں بنی تو ہم نے اس کو گلگت بلتستان کو پروونس کا اسٹیٹس دیا۔ وہاں پہ جو ہے ٹوٹل جب سے پاکستان بنا تھا 25,000 نوکریاں گئی تھیں، اور اس کے بعد ہمارے زمانے میں 25,000 گئی، اس کے بعد نہیں گئی۔ وہاں پہ ہائی کورٹ کی سہولت دی، وہاں پہ زرداری صاحب نے وہاں پہ ہائی کورٹ کی سہولت دی، وہاں پر پولیس گئی، وہاں پہ پاسپورٹ آفس گیا، وہاں پہ پاور پروجیکٹس بنے، وہاں پہ شوگر پاس بنا، تو وہاں کے لوگوں کو بڑی ایک محبت ہے۔ اب بی بی صاحبہ کے زمانے میں پاکستان میں فائبر آپٹکس اور یہ کمپیوٹر ایجوکیشن یہ سب انٹروڈیوس ہوئی تھی، اب وہاں پہ آج تک انٹرنیٹ کے مسائل ہیں، وہاں پہ روزگار نہیں ہے، وہاں پہ حق کی ملکیت نہیں ہے، وہاں پہ خواتین کے لیے کوئی سہولت نہیں ہے جس سے ان کو اکنامکلی امپاورڈ کیا جائے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں تو یہی باتیں جو ہیں وہ چیئرمین بلاول صاحب نے کی ہیں، لیکن ہمارے مخالف جو گئے وہ ہمیں نشانہ بنا رہے تھے، اپنا کوئی جو ہے وہ ایگزام نہیں تھے، یہاں تک کہ بلو دا بیلٹ چلے گئے۔ اور الحمدللہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین اور بختاور صاحبہ، بلاول آصفہ صاحبہ، میری اصل میں صبح نیند ہوئی۔ آصفہ صاحبہ تو پہلے جاننا چاہ رہے تھے، لیکن ایک دن پہلے تو روک دیا گیا۔ جی ارے شیلا صاحبہ اب تو یہ انتخاب تو آپ جیت گئے۔ اچھا ان سے رابطہ بھی دوبارہ کرتے ہیں، تھوڑی سی آواز جو ہے نا سگنل کا مسئلہ ہے، تو ذرا رابطہ شیلا جی بس 1 سیکنڈ بیئر ود اس، تھوڑا سا کنیکٹ دوبارہ کرتے ہیں۔ تو خیر انتخاب تو جیت گیا، اور بالکل وہ صحیح کہہ رہی تھی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے جیسے کام کیا ہے جی بی میں، ذوالفقار علی بھٹو نے جی بی کو مین اسٹریم میں لانے کی بڑی کوششیں کی، سبسڈی دی اور دیگر چیزیں بھی، اور پیپلز پارٹی کا پلان ہے کہ اس کو صوبہ بنایا جائے گا، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ تھی ہے کہ ہمیں بھی صوبے کا درجہ دیا جائے تاکہ وفاق میں یعنی فیڈرل گورنمنٹ جو ہو اس میں جی بی کے لوگ الیکٹ ہو کے آئیں۔
یہ اور اور بجٹ پھر اپنی ان کو آواز صحیح بلند کریں صحیح نا، پھر بجٹ ان بجٹ کو ملے، ملے. ظاہر ہے NFC میں ان کو حصہ ملے، جو صوبوں کو حصہ ملتا ہے وہ ان کو ملے جو ابھی تک نہیں مل رہا. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ جو ایک سلوگن ہے اور ان کی اس خواہش کو پورا کریں گے تو لوگوں نے اس کو بائی کیا. وہاں کے لوگ بڑا ان میں شعور ہے, بڑے بالکل پڑھے ایسے ہی. لکھے ہیں, اس کے ساتھ بہت ساتھ محنتی خواتین کی ہیں. پارٹیسپیشن سے متعلق بھی انہوں نے بات کی کہ خواتین کے بارے میں ایجوکیشن کی ان کو فیسلٹیز زیادہ ملیں گی, یہ بہت زیادہ. پھر وہاں ان کا بجلی کا مسئلہ ہے جس کو حل کرنے کے لیے پلان دیا چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے, کیونکہ وہاں بجلی کی لوڈ شیڈنگ 21 گھنٹے بھی ہو جاتی یہ ہے. بھی سوچنے کی بات ہے کہ یہ پیپلز پارٹی یہ کیسے یہ جو ہے نا یہ سب باتیں پورے کرنے کے لیے ان کو کیا مشکلات ہیں جی کہ ابھی تک وہاں ایسا ہوا کیوں نہیں, چیلنجز کیا ہیں؟ اب دیکھیں چیلنجز تو تاکہ یہی وہ ہوں بھی گے, پتہ ہو نا, تاکہ ٹائم فریم بھی ہو لوگوں کے ذہن میں چیلنجز کتنا تو وقت اس طرح لگے گا. ہوں گے نا. دیکھیں کہ جب وفاق میں حکومت مسلم لیگ نون کی ہے تو اینالسٹ یہی ایک بار پھر ہمیں جوائن کر لیا شہلا صاحبہ نے. جی شی از بیک. جی دیکھیے ایک بات میں کہنا چاہتی ہوں کہ جب ہم نے ان کو صوبے کا اسٹیٹس دے دیا تو اب جو ہے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا صوبے کے حساب سے ان کے حقوق انہیں مل رہے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کو جو ہے نا ایک تو وہ جو وزارت ہے اس کو ختم کر کے جو ہے وہاں پہ باقاعدہ وہاں کے نمائندے یہاں پر ہوں وہاں پہ, اور یہاں پہ ایک ساتھ الیکشن ہو. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں بڑے افسوس کی بات ہے 10 نشستوں کا رزلٹ جو ہے وہ بالکل نمایاں ہے, اور اس کے علاوہ ہم یہ سمجھتے ہیں 4 نشستیں ایسی اور ہیں جن کو آخر ایسے کون سے مونٹیسری بھی جو نہیں گئے ہیں ان کو کاؤنٹنگ پہ بٹھا دیا ہے کہ 15-16 ہزار ووٹ ہوتے ہیں, 5-5.5 ہزار یا 6 میں جیت جاتے ہیں لوگ. تو وہ کون سے لوگ ہیں جنہیں کاؤنٹنگ نہیں آ رہی اور وہ ابھی تک رزلٹ روکا ہوا ہے, اور یہ بڑی غلط بات ہے. اور میں اس پہ بھرپور آپ کے چینل کے توسط سے احتجاج کرتی ہوں کہ ایک تو پوری 10 سیٹ تو بالکل واضح ان کو واضح ہو گئی. وہ تو شہلا صاحب دیکھیں نا بہت کمفرٹیبل ابھی بھی آپ ہیں, وہ 7 آزاد بھی ہیں. اگر نون لیگ کو نہیں بھی ملاتے, یہی ہم پوچھنا چاہ رہے تھے کہ کیسے ہوگا, کیا نون لیگ کو ملائیں گے آپ لوگ, حکومت کا حصہ بنائیں گے جس طرح آپ چینل سے چل رہا تھا وہ کچھ اور تھا, لیکن پارٹی میں کیا چل رہا ہے اس کا مجھے نہیں معلوم. لیکن جو میں دیکھ رہی تھی, کیونکہ میں اس دفعہ وہاں پر نہیں گئی ہوں, لیکن پارٹی کے اندر بہت بے چینی ہے, کیونکہ جو ہم سمجھتے ہیں یہ وہ شو نہیں, یہ وہ رزلٹ نہیں ہے. تو اس لیے میں کہنا چاہتی ہوں آپ کے پروگرام کے ذریعے سے کہ وہاں پہ جو ہے پورے مکمل ہمارے جو ہے رزلٹ اناؤنس کیا فوری طور پر. جی. اچھا, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے اور بڑی خوشگوار یہ ملاقات ہوئی. اس میں چیئرمین پیپلز پارٹی کی بھی تعریف کی گئی اور انہوں نے ایک موقع پر کہا ہے شہباز شریف نے کہ بھائی بڑی اچھی کیمپین کی بلاول نے. جی انہوں نے کہا بھائی بیٹا کس کا ہے. تو یہ جو خوشگوار ماحول ہے, یہ ماحول جی بی میں بھی ہم دیکھیں گے چلتا ہوا یا نہیں, آپ کو ضرورت نہیں ہے نون لیگ کی, کیونکہ دیکھیں بجٹ کے لیے آپ کو پیسے فنڈز کے لیے چاہیے ہوگی وفاقی حکومت سموتھ سیلنگ کے لیے. دیکھیے میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور میں بڑی سنجیدگی سے یہ بات کرنا چاہتی ہوں. یہ اتنی کھلی جیت ہے کہ اس پہ مبارکباد بنتی ہے, اور پوری دنیا نے دیکھا اس کیمپین کو, اور یہ کیمپین یہ بتا رہی ہے کہ جو الیکشن کیمپین ہے وہ عوامی رابطے کا نام ہے کہ آپ نے کتنا اسٹرانگ عوام سے رابطہ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنا کیا پروگرام دیا. تو اگر آپ دوسری پارٹیز کی طرف دیکھیں تو انہوں نے کوئی پروگرام نہیں دیا, وہ صرف ہم پہ تنقید کر رہے تھے. اور میں یہ آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں, دیکھیے یہ میرے پاس پوری لسٹ ہے, اگر آپ مجھے 1 منٹ دے دیں تو میں اس کی بات کرنا چاہتی ہوں. یہ پارٹی کے تحفظات ہیں کہ دیامر کا جو رزلٹ ہے دیامر 2 کا, اس کو ابھی جو ہے دیکھا جا رہا ہے, اس کو ابھی تک ختم اس کا نہیں دیا. اس میں ہم بڑا نیک ٹو نیک فائٹ ہو رہی ہے. دوسرا GB20 رزلٹ 2 میں جو ہے وہ اس کا بھی رزلٹ جو ہے اس طرح سے نہیں دیا جا رہا, اس میں بڑی نیک ٹو نیک فائٹ ہے. اور اسی کے اس طرح جو میں نے کل کے پروگرامز میں بھی یہ بات کی تھی کہ GB3 جو ہے جہاں سے آفتاب احمد جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں, پہلے وہاں پہ ایجوکیشن منسٹر بھی رہ چکے ہیں, اس جگہ بھی ان کے جو مضافات ہیں ادھر جا کے وہاں پہ کچھ ووٹس کے اندر مسئلے کیے جا رہے ہیں اور ابھی تک
को फाइनलाइज नहीं किया। तो ये मेरी दरख्वास्त है आपके चैनल के। अच्छा शैला जी, डिले क्यों होता है रिजल्ट्स आने में कि जी टाइम लग रहा है, अभी दो हलकों के नहीं आए, क्यों, क्या वजह होती है? ये मेरा भी सवाल है, क्योंकि आपको याद होगा 2018 में भी यही हुआ था, चेयरमैन का रिजल्ट 5 दिन के बाद दिया था। और मैं आपको बताऊं कि यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का रिजल्ट मुझे सुबह मिला था, जबकि वहाँ पे 3 से 4 हज़ार आप कह सकते हैं कि वोटर थे। इसी तरह मेरा रिजल्ट भी 3 दिन बाद मिला था। यहाँ पे 1.5 लाख 2 लाख के लोग नहीं हैं, यहाँ पे 15,000 से ज्यादा वोटर नहीं। छीनना पड़ता है रिजल्ट शहला साहबा, आप छीनना जानती हैं, कोई मसला नहीं बड़ी है। अजीब- अच्छा सुने अजीब मेरी बात बात, है भाई। मुझे बताएं कि जो अभी जो बजट आ रहा है इसमें जा पीपल्स रहा है ताकि हमें सिंपल मेजॉरिटी ना मिले और हमें एक मजबूर हुकूमत बनाए। सही बात है। अच्छा, ये जो बजट इस वक्त आ रहा है इसमें पीपल्स पार्टी के क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? देखिए 5 तारीख हुई थी, फिर 7 हुई है, अब फिर कहा जा रहा है 10 को भी नहीं आएगा, इकोनॉमिक सर्वे आएगा 10 को, फिर उसके बाद अगले। तो क्या मुतालबात आपके हैं? सैलरीज को लेकर हैं, पेंशन्स पर हैं, आप कह रहे हैं 50% बढ़ा दिया जाए, इजाफा कर दिया जाए, फिर BISP पर हैं, इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। बहुत शुक्रिया, क्योंकि देखिए जो बजट है अभी तक मंजर आम पे तो नहीं आया, लेकिन जब हम देख रहे हैं तो 4-5 चीज़ें तो बिल्कुल वाज़ेह हैं कि टैक्स कलेक्शन में जो टारगेट था उस पर हुकूमत नाकाम रही और उसने मुख्तलिफ हथकंडे जो हैं वो इख्तियार किए और पूरे वक्त उसने इनडायरेक्ट टैक्सेस लेवी की शक्ल में, पेट्रोल की कीमत में, पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ये सब चीज़ें बढ़ा के उसने, और बिजली की कीमतें अभी भी जो है बिजली की कीमतें बढ़ेंगी। और इसके अलावा जो स्लैब्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं तनख्वाहदार पे, वो छोटे छोटे तनख्वाहदारों पे भी टैक्स जा रहा है। दूसरी बात यह है कि हमें ये भी देखना होगा कि हस्ब मामूल हमारे एग्रीकल्चर्स के टारगेट भी नहीं पूरे हुए होंगे, इंडस्ट्रीज का हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, एक्सपोर्ट हमारी यानी कि ट्रेड डेफिसिट जो है वो बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट ही नहीं है। इसी तरह जो है रेमिटेंसेस जो है उसमें एक वजह तो मैं कह सकती हूँ कि UAE से 50% हमारा रेमिटेंसेस आते हैं, वो 42 तकरीबन आया है, वो भी कम है, जंग के जो हालात हैं उसकी वजह से। तो ये वजूहात तो हैं कि जो फिर सबसे बड़ा जो मसला है कि जो मरीज़ है पाकिस्तान वो 25 साल से IMF का है, और IMF भी ऐसा डॉक्टर है जो मरीज़ के गिर्द फंदा तो तंग कर रहा है लेकिन मरीज़ को आराम नहीं दे रहा। उसकी पाकिस्तान की हुकूमत की जो है वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं जिनका ज़्यादा मकसद IMF को खुश करना, उनके कर्जे उतारना है और आवाम को रिलीफ देना नहीं है। तो हमारा पहला मसला जो है वो ये है कि हम बजट को इस तरह से देखें कि हमारी आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ जाए, इनडायरेक्ट टैक्सेस कम हो, वो तनख्वाहदार तनख्वाह जो है वो तबका जो है उसी पे, अगर आप, मैंने सुना है कि इतने स्लैब्स दिए हैं कि छोटे तनख्वाहदार पे भी जो है ना टैक्सेस लग रहे हैं, तो जाहिर है हमें यहाँ पे भी मसला है। फिर उनकी तनख्वाह भी बढ़ा के अगर आप छोटी सतह तक इतने स्लैब्स दे दें कि कम से कम सैलरीज जो लेते हैं वो भी, उनको भी छोटे छोटे टैक्सेस देने पड़े, तो वो ये बड़ी गलत बात है। और हम तो क्लाइमेट का भी टैक्स देते हैं, फिर दूसरे टैक्स में अदर टैक्स लिखा हुआ आ जाता है और मजलूम आवाम को दे रहे। तो हमारा ज्यादातर यही है कि हम आवाम पे कम से कम बोझ डलवाएं, और यही वजह है कि हम अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। और ये एक अलग बात है कि ठीक है हुकूमत की पॉलिसी नहीं है, लेकिन इस वक्त जो भी हुकूमत होती उसकी जितनी भी अच्छी पॉलिसी होती, जो US और ईरान की वॉर है, और हम खुद भी अफगानिस्तान से जंग लड़ रहे हैं। देखिए अफगानिस्तान को तस्लीम स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं, स्पेशल जो हैं चीज़ें चाहिए। बहुत शुक्रिया शैला जी, सॉरी टाइम की कमी है, ब्रेक पे जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।